تو کیوں نہ ہم دنیا سے جانے سے پہلے حضرت ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام سے ملاقات سے پہلے کیوں نہ ہم اس کی تیاری مکمل کریں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی تیاری مکمل کریں کہ جب حضرت عزرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہو تو اس حال میں ملاقات ہو کہ ہمارا جسم بھی پاک ہو، ہماری روح بھی پاک ہو، ہمارا لباس بھی پاک ہو، ہمارا وجود بھی پاک ہو۔ اور اس حال میں اگر ملاقات ہو گئی تو فرشتہ روح نکالتے وقت ہی جنت کی خوشخبری سنا دے۔ اور اگر اس حال میں ملاقات ہوئی کہ روح بھی گندی ہے، جسم بھی گندا ہے، وہ فرشتے نے کہہ دیا اخرجی ایتھا النفس الخبیثہ کانت فی الجسد الخبیث، نکل جو گندے بدن میں تھی اور گندی جان، اے گندی روح، اے ناپاک روح نکل جو خود ایک ناپاک جسم کے اندر داخل تھی۔ اللہ اگر وقت نزا فرشتے نے کہا اخرجی ایتھا النفس الخبیثہ کانت فی الجسد الخبیث، نکل اے گندی اور ناپاک روح نکل، اے گندی اور ناپاک جان نکل، تو ناپاک جسم کے اندر داخل تھی، تو سمجھ لینا فرشتے کا یہ کہنا ہی جہنم میں جانے کی دلیل بن جائے۔ ہم کس وہم میں زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا سمجھ کے رکھا ہوا ہے ہم نے؟ کیا ہم نے قبر و حشر کو ایک مذاق سمجھ کے رکھا ہوا ہے؟ اپنے زندگیوں کا ہم نے تماشا بنا کے رکھا ہوا ہے؟ ہمیں تو یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ دنیا میں ہم آئے ہیں، جو کر رہے ہیں، ایک ایک ذرے کا حساب اس خالق حق مالک کی بارگاہ میں، اس خالق حقیقی کی بارگاہ میں جا کر ایک ایک لمحے کا ہمیں حساب دینا۔ ہمیں تو احساس بھی نہیں ہوتا۔ آخر کب احساس ہوگا؟ کب آئے گا وہ دن جس دن ہمیں بھی اس بات کا احساس ہوگا کہ ہمیں قبر کی بند کوٹھری میں جانا ہے، ہمیں پل صراط سے گزرنا ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایک ایک لمحے کا حساب دینا۔ آخر کب ہمارے ذہن میں خیال آیا؟ جب مسجد کے منار سے آوازیں بلند ہوں گی فلاں صاحب کو انتقال ہو گیا، کیا جب ہم اپنے آپ کو سدھاریں گے؟ جب مسجد کے مناروں سے آوازیں بلند ہوں گی انتقال ہو گیا فلاں وقت میں دفن ہے، کیا جب ہم اپنے آپ کو سدھاریں گے، سنواریں گے؟ کیا اس وقت ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے؟ عزیزوں، آج کل موت ایسی ہوتی جا رہی ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا، ابھی بات کر رہا ہے کچھ لمحوں کے بعد پتہ چلا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، پتہ بھی نہیں چلتا، جوان ہے نوجوان ہے۔ آج کا جو دن گزرا ہے نا، 3 جنازے ہماری خاص رشتہ داری میں، جن میں 2 تو بالکل جوانی کی حالت میں اور ایک بڑھاپے کی حالت میں۔ آج کے دن میں یہ ہے زندگی اور موت کا معاملہ۔ معلوم نہیں کب کس حال میں کس جگہ پر کس مقام پر ہمیں دنیا چھوڑنی پڑ جائے۔ عزیزوں کچھ نہ خیال کرو، ایک لمحے کے لیے سوچو، ہمارے جسم سے روح نکل گئی، جس اولاد کے لیے محل بنا کے گئے، جس کے لیے بنگلہ بنائے، جس کے لیے زمینیں خریدی، جس کے لیے کمایا، نہ حلال کی پرواہ کی نہ حرام کی پرواہ کی، جس کے لیے کوئی شعور نہیں تھا، کیا یہ اولاد ہمارے ساتھ اس بنگلے محل اور اس مال کو قبر میں اتارتی ہے؟ ایک لمحے کے لیے سوچیں، ہم نے دنیا میں کتنے جرم کیے، کتنے گناہ کیے، کتنے ظلم کیے، گناہ کر کر کے اپنی جان پہ ظلم کرتے رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہم نے بڑے ظلم کیے، بڑے گناہ کیے۔ ایک لمحے کے لیے خیال کریں، فکر کریں، جس دن روح جسم سے نکل جائے گی اور قبر کے حوالے کر دیے جائیں گے، اس وقت حالت کیا ہوگا؟ ذرا اس وقت کا خیال کریں مسلمانوں۔ قبر کے حوالے کر کے جب یہی رشتہ دار، یہی گھر والے، یہی بھائی، یہی بیٹے، یہی بھانجے بھتیجے، یہ بستی والے جب قبر کے حوالے کر دیں گے اور مٹی ڈالی جائے گی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، جب مٹی کے حوالے کیا گیا، مٹی ڈالی گئی، بانٹ دیا گیا، کوئی سراغ بھی نہیں چھوڑا، کوئی دریچہ بھی نہیں چھوڑا جہاں سے روشنی آ سکے، جہاں سے ہوا آ سکے۔ اللہ
اللہ، اور وہ کوئی بڑا مکان نہیں ہے، وہ کوئی بڑا بنگلہ نہیں ہے، وہ کوئی محل نہیں ہے۔ ایک لمحے کے لیے خیال کرو میرے عزیزو، گناہ پر گناہ کرنے والوں، جرم پر جرم کرنے والوں، اپنے رب کی نافرمانیاں کرنے والوں، اپنے رب کو ناراض کرنے والوں، ایک لمحے کے لیے سوچو، ایک لمحے کے لیے اس قبر کے اندر رکھ دیے گئے جو بند مکان ہے، جو بند کوٹری ہے، جس میں اجالے کا کوئی سسٹم نہیں ہے، جس میں لائٹ نہیں ہے، جس میں بلب نہیں ہے، جس میں کوئی کھڑکی نہیں ہے، جس میں کوئی دروازہ نہیں ہے، جس میں کوئی دریچہ نہیں ہے۔ اللہ اس قبر میں رکھ دیا گیا، اس قبر کے حوالے کر دیا گیا۔ لوگ مٹی ڈال دیں گے، اور مٹی ڈالنے کے بعد جب لوگ پلٹ کے واپس جا رہے ہوں گے، اللہ اس وقت کا خیال کرو مسلمانوں، لوگ پلٹ کے جا رہے ہیں، اس میں ہمارے رشتہ دار بھی ہیں، بستی والے بھی ہیں، کنبے والے بھی ہیں، خود ہمارے بیٹے بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، بھانجے اور بھتیجے بھی ہیں۔ اگر کسی کے بیٹے کو دفن کیا گیا ہے، اس کا باپ بھی ہے۔ اللہ اس وقت کا خیال کرو جس وقت یہ بیٹے نظر پھیر کے جا رہے ہیں، پیٹ پھیر کے جا رہے ہیں، اس وقت کا خیال کرو۔ دل میں خیال آئے گا، کاش یہ مجھ سے محبت کرنے والا بیٹا، کاش یہ دنیا میں مجھ پر جان نچھاور کرنے والا بیٹا ایک بار پلٹ کے دیکھ لے، ایک بار پلٹ کے آ جائے، ایک بار واپس آ کے پوچھ لے، اے میرے باپ تجھے تنہا چھوڑ کر جا رہے ہیں، تجھے اندھیری کوٹری میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، تجھے قبر میں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اے باپ تجھے دہشت تو نہیں ہو رہی ہے؟ اے باپ تو ڈر تو نہیں رہا ہے؟ اے باپ تجھے گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی ہے؟ اے باپ کہیں ایسا تو نہیں ہے تجھے گھبراہٹ ہوتی ہو، تجھے دہشت ہوتی ہو، تجھے بند کمرے میں، بند کوٹری میں، اس چھوٹے سے مکان میں کہیں دہشت تو نہیں ہو رہی ہے؟ اس وقت دل میں خیال آئے گا، اور ایک کوئی پلٹ کے پوچھ لے، یہ بھائی جو دنیا میں ہمارے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کے رکھتے تھے، یہ باپ جو دنیا میں ہم پر اپنی جان قربان کرتا تھا، اللہ جس باپ نے ساری زندگی ہماری خاطر محنت کی ہے، جس باپ نے ساری زندگی سر کا پسینہ پاؤں تک بہایا ہے، جس باپ نے نہ کبھی ہماری خاطر گرمی کو دیکھا ہے، نہ برسات کو دیکھا ہے، نہ سردی کو دیکھا ہے، برسات میں بھیگتا رہا، اولاد کی خاطر محنتیں کرتا رہا، گرمی سے جوجھتا رہا، جھلستا رہا، چلتا رہا، اولاد کی خاطر محنت کرتا رہا، کبھی کاندھے پہ بوریاں ڈال رہا ہے، کبھی ہاتھوں سے اینٹیں اٹھا رہا ہے، اللہ اکبر، کبھی ہاتھوں سے پھاوڑا چلا رہا ہے، کبھی کھدائی کر رہا ہے، کبھی سینچائی کر رہا ہے۔ اس باپ نے ہماری خاطر سردی کو برداشت کیا ہے، یہ سردی میں ٹھٹرتا رہا ہے، اولاد کی طرف نظر ڈالتا رہا ہے۔ اللہ وہ اولاد جس کو قبر میں رکھا گیا وہ بھی سوچے گی کاش یہ باپ آج بھی پلٹ کے پوچھ لے، یہ باپ آج بھی واپس آئے اور پلٹ کے اور پوچھ لے، بیٹے تجھے خوف تو نہیں ہو رہا ہے، تجھے اکیلا پن تو محسوس نہیں ہو رہا ہے، تجھے گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی ہے؟ خدا کی قسم میں نے بھی دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے، دل اور جان سے محبت کرنے والے یہ خونی رشتے، یہ ماں باپ کا رشتہ، یہ بھائیوں کا رشتہ، یہ رشتہ دار، یہ بستی والے، یہ پڑوسی، ہم نے بھی دیکھا ہے اپنے باپ کو قبر میں اتارا گیا، اور قبر میں اتارنے کے بعد جب انسان نے مٹی چڑھا دی ہے، مٹی ڈالنے کے بعد جب یہی انسان واپس پلٹتا ہے، ہم نے نہیں دیکھا کوئی بیٹا اپنے باپ سے پوچھتا ہو، اے باپ تجھے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے؟ اے باپ تجھے کوئی حاجت تو نہیں ہے؟ اے باپ تجھے گھبراہٹ تو نہیں ہے؟ اللہ اکبر، جبکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کسی کو قبر کے حوالے کیا جائے، جب کسی کو قبر میں دفن کیا جائے تو کم از کم اس کا کوئی خاص، اس کا بھائی، اس کا بیٹا، اس کا بھانجا، اس کا بھتیجا، اس کا کوئی قریبی رشتہ دار قبر پر اتنی دیر ٹھہر جائے جتنی دیر ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جائے۔ کون ٹھہرتا ہے اتنا؟ ہم نے دیکھا ہے مٹی چڑھائی گئی، دعا ہوئی، دعا سے فارغ ہو کر ایک شخص جو بڑے افسوس کی بات ہے وہ کہتے ہیں چلو بھائی سب لوگ گھر پہ چلنا، کھانا کھا کے جانا۔ میرے عزیزو ذرا غور تو کرو، یہ کھانے کی رسم و رواج جو آج ہم نے اتنے بڑے لیول کے کر دیے ہیں، شریعت میں جس کی کوئی گنجائش نہیں، ان کو کم کرو، ان کو بند کرو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک وقت کی بھکتی کا حکم فرمایا، ایک وقت
کھانا کھلا دو، جب تک اس کا جنازہ دفن نہیں ہوتا، جنازہ دفن کر کے آتے ہیں غمگین ہوتے، وہ گھر میں نہیں بنا سکتے۔ حضور کا فرمان ہے اس وقت میں کوئی اس کا پڑوسی یا کوئی رشتہ دار ان کو کھانا کھلا دے، اگلے وقت میں وہ خود غم تھوڑا ہلکا ہو جائے گا، خود اپنے گھر میں بنا دے گا۔ آج حالت کیا ہے؟ بڑی بڑی دیر میں بریانی چل رہی ہے، خود ہم نے اپنے کانوں سے لوگوں کو کہتے سنا قبرستان سے واپس آتے ہوئے بریانی کدھر ہے؟ ارے کیا سوچ ہو گئی مسلمان، سوچ کو بدلو، اس فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ پیسہ اگر اسی مرحوم کے نام سے جو آج نتیجے میں 10ویں 20ویں اور 40ویں میں چنے کے نام پر اور پھر اس کے بعد لنگر خوانی اور اتنی زیادہ تعداد میں، یا عزیزو یاد رکھو جہاں جس چیز کی ضرورت ہو وہاں اس تک وہ پہنچنی چاہیے۔ اب اتنے بڑے بڑے کھانے ذرا غور تو کریں، تیجے کے موقعوں پر چلو سے فارغ ہوئے، چلو بھائی سب لوگ کھانا کھا لینا۔ یہ کھانا صبح کے وقت میں کون اپنے گھر پہ پیٹ بھر کھانا کھاتا ہے؟ چائے پیتے ناشتہ کرتے ہیں، چھٹی ہو گئی 12-1 بجے کھانا کھاتے ہیں، لیکن یہاں پر صبح 7 بجے 8 بجے تک تیجا مکمل ہوا، اب سارے کے سارے لوگ چلو۔ میرے عزیزو اسی پیسے کو اگر آپ مسجد یا مدرسے میں لگا دیں گے، خدا کی قسم قیامت تک کے لیے ثواب جاریہ بن جائے گا۔ مرحوم کے نام سے غریب کو، یتیم کو، بیوہ کو اس کے مدد کے طور پر اس کے نام سے عطا کر دو۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، یتیم یہ سر پر اپنے چپل رکھ کر اگر وہ پیسہ اسے دیں گے، کسی بیوہ کو دیں گے، پریشان کو دیں گے، اس کے آنچل کھولے گا، ہاتھ اٹھیں گے، وہ اپنے حلق سے اس لقمے کو اتارے گا، اس پیسے سے لائے ہوئے رزق سے لقمہ اتارے گا، تمہارے لیے دعا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یتیم کی دعا سے تقدیریں بدلے گا۔ اس لیے کم از کم ان کا بھی خیال رکھیں، ان غریبوں کا ایک طرف پڑے رہتے ہیں، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ ایک لمحے کے لیے سوچو میرے عزیزوں کہ جب قبر کے حوالے کیے جائیں گے اور یہ بھائی، یہ رشتہ دار، یہ باپ، یہ بیٹے سب پلٹ کے آ رہے ہیں، اس وقت خیال آئے گا کاش کوئی واپس پلٹے، کاش کوئی پیٹھ دکھانے والے اپنا رخ کر کے آ جائیں، اور رخ کرنے کے بعد آج یہ مجھ سے پوچھ لیں کہ تجھے تنہا چھوڑ کر جا رہے ہیں، تجھے اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ، اس وقت خیال آئے گا تو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اپنی زندگی ایسی بنا لو، اپنی زندگی ایسی بنا لو کہ آپ کو دنیا چھوڑنے کا غم نہ ہو، لوگوں سے، رشتہ داروں سے بچھڑنے کا غم نہ ہو، اپنوں سے بچھڑنے کا غم نہ ہو، بلکہ خوشی ہو تو اس بات کی خوشی ہو اپنے چھوٹے چھوٹ جائے، رشتہ دار چھوٹے چھوٹ جائے، دنیا چھوٹی چھوٹ جائے، سب جدا ہو رہے ہیں، بھاگتے رہے، فرق نہیں پڑتا، آج سب جدا ہو رہے ہیں، اور کل ہم قبر میں جائیں گے، سب کو چھوڑ کر چلے، جدائی لے کر چلے، رخصتی لے کر چلے، بدائی لے کر چلے، یہ چھوٹے تو غم نہیں ہے، قبر میں محبوب خدا کی زیارت ہو، یہ بہت بڑا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اپنی زندگی ایسی بناؤ کہ گھر چھوٹے تو چھوٹ جائے، رشتے چھوٹے تو چھوٹ جائے، بیٹے چھوٹے، اولاد چھوٹے، بھائی چھوٹے، بستی چھوٹے، کوئی غم نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے قبر میں پیارے آقا کی زیارت ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ قبر میں کملی والے آقا تشریف لاتے ہیں، قبر میں وہ پیارا پیارا چہرہ نظر آئے گا جس کی خاطر اللہ نے ساری کائنات کو وجود بخشا ہے، قبر میں وہ محبوب کی جلوہ گری ہوگی جس کی خاطر اللہ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، جس کے صدقے اللہ نے ہمیں سانسیں عطا فرمائی ہے۔ اللہ اللہ، قبر میں مومن کو جب زیارت کرائی جائے گی، آقا کا دیدار کیا کرے گا مومن تو دشت میں آئے گا، رقص کرنے لگے گا، فرشتے پوچھیں گے نبی کے تعلق سے، فرشتے کہیں گے نبی کے تعلق سے، تو کہے گا بندہ مومن، ارے فرشتے مجھ سے اس حبیب کے بارے میں پوچھتے ہیں، یہ وہ محبوب ہے، یہ محبوب ہے، یہ آقا ہے، میں ان کا نوکر ہوں، یہ مالک ہے، میں ان کا غلام ہوں، اس محبوب کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ یہی محبوب رب العالمین ہے، یہی وہ محبوب آقا ہے جن کے صدقے میں مجھے زندگی ملی تھی، یہی محبوب آقا ہے جن کے صدقے میں مجھے موت ملی ہے، یہی محبوب آقا ہے جس کے دیدار کی خاطر ساری زندگی تمنا لیے گھومتا رہا، گلی گلی کوچا کوچا، نگر نگر جگہ جگہ، بستی بستی میں گھومتا رہا، یہی محبوب آقا ہے جس کے دیدار کی تمنا لیے ساری زندگی گزار کے آیا ہے۔ آج قبر میں محبوب کا دیدار ہوا ہے، میرا بیڑا پار۔ قبر میں محبوب کا دیدار ہوا ہے،
میرا بیڑا پار ہوا ہے. اللہ اللہ فرشتوں اس حبیب کے بارے میں پوچھتے ہو, اس محبوب کے بارے میں پوچھتے ہو. یہ محبوب رب العالمین ہے, یہ بے کسوں کے کس ہے, یہ بے بسوں کے بس ہے, یہ بے سہاروں کے سہارا ہے. یہ اللہ اکبر, یہ اللہ کے حبیب ہے, یہ ایسے حبیب ہے, ایسے حبیب ہے, ایسے محبوب ہے کہ جن کو اللہ نے اختیار دیا ہے, جسے چاہیں گے اللہ کے حکم سے اس کی سفارش کر کے جنت میں داخل فرمائیں. یہ ایسے حبیب ہیں کہ اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے, اللہ نے ان کو پاور عطا کی ہے. اللہ 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 نے اختیار دیا ہے. اب قبر میں محبوب کا دیدار ہوگا بن رہے مومن کو تو وجد میں آئے گا. ایسے نہ بنو, ایسے زندگی نہ گزارو کہ جب قبر میں آقا آئے نا تو جیسے آج ہم آقا کی سنت سے منہ موڑتے ہیں, آقا کے طریقے سے منہ موڑتے ہیں. ذرا ایک لمحے کے لیے غور کرو, اگر قبر میں پیارے آقا نے چہرہ پھیرا تو اس وقت ہماری حالت کیا ہوگی؟ ایک لمحے کے لیے سوچو میرے عزیزو, اگر قبر میں آقا نے چہرہ پھیرا تو حالت کیا ہوگا؟ اور پھر حشر کا میدان, نفسی نفسی کا عالم, کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے. ایسے میں بھی اگر ضرورت پڑے گی تو اسی آخری حبیب کی ضرورت پڑے گی, اسی محبوب خدا کی ضرورت پڑے گی. فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ, قرآن کہتا وہ دن 50,000 برس کا ایک دن ہوگا. اللہ 50,000 برس. مئی اور جون کی جولائی کی جب سخت گرمی ہوتی ہے نا, سورج تپش مارتا ہے, ایسے وقت میں ایک دن بھی بہت بڑا نظر آتا ہے, اور وہ 50,000 برس کا دن ہوگا. عزیزو غور کرو, میرے بھائیو غور کرو, جہاں چھپنے کے لیے سوائے عرش کے اور کوئی سایہ موجود نہیں ہوگا. یہ سورج ہمارے سروں پر ہوگا, آج اس کی پیٹھ ہماری جانب ہے, اور کئی سو سال کی مسافت کی دوری پر یہ سورج ہے. تب اس کی تپش کا عالم یہ ہے جس دن یہ سروں پر ہوگا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گناہگار پسینے میں ہوں گے, کوئی ٹخنوں تک پسینے میں ہوگا, کوئی گھٹنوں تک, کوئی ناف تک, کوئی گردن تک. اور آقا نے یہاں تک بیان فرمایا, آقا فرماتے ہیں جس کے گناہ زیادہ ہوں گے وہ اپنے ہی پسینے میں ڈوب رہا ہوگا. اللہ, پسینے کی بدبو اتنی کہ اگر دنیا میں اس کے پسینے, جہنمی کے پسینے کی بدبو ڈال دی جائے نا تو انسان کے دماغ پھٹ جائیں گے, مر جائے گا, اتنی سخت بدبو. حضور فرماتے ہیں اس میں ڈوب رہا ہوگا. میرے عزیزو ایک لمحے کے لیے غور کرو, جتنے ہم گناہ کرتے ہیں, جتنے ہم جرم کرتے ہیں, جتنی ہم خطائیں اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں, اگر نافرمانی کی بنیاد پر پکڑ ہو گئی, گرفت ہو گئی, اور قیامت میں رسوا ہو گئے, قیامت میں شرمندہ ہو گئے, قیامت میں ذلیل ہو گئے, تو ہمیں کون بچانے والا ہے؟ ہمیں کون بچانے والا ہے؟ میرے عزیزو جب قیامت کا میدان ہوگا 50,000 برس کا ایک دن ہوگا. اللہ اللہ اتنا بڑا دن کیوں ہوگا؟ وہاں بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان زمانے کو دکھائی جائے گی. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ تیری شان کریمی دکھائی جانے والی. اچھا کیوں دکھائی جائے گی؟ 50,000 برس, تھوڑی سی مختصر بات کر کے اور انشاءاللہ آخری لمحوں میں بات آئے گی. 50,000 برس کا دن قرآن کا فیصلہ, جس میں 25,000 برس گزر جائیں گے. تمام لوگ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ تک پہنچیں گے. از آدم تا عیسیٰ علیہ السلام سب کے پاس جائیں گے, کوئی سفارش کر دے, کوئی بخشش کرا دے, لیکن سب کہیں گے نہیں نہیں, آج یہ ذمہ ہمارا نہیں ہے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آئیں گے تب تک 25,000 برس گزر جائیں گے. حضرت عیسیٰ راہ بتائیں گے, جاؤ آج یہ ذمہ محبوب رب العالمین کا ذمہ, آج کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے. میں بتانا چاہتا ہوں ظاہر پر والوں, یہ 50,000 برس کا دن جس میں 25,000 برس انبیاء کرام کے پاس جانے میں گزر جائیں گے. جب مولا تجھے محبوب ہی کو تو نے اختیار دیا ہے اور محبوب ہی کی سفارش تجھے بھی محبوب ہے, تو ڈائریکٹ ہی محبوب کی بارگاہ میں کیوں نہیں بھیجتے؟ بڑا قیمتی نقطہ سمجھے, ڈائریکٹ کیوں نہیں محبوب کی بارگاہ میں بھیج دیتا؟ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کیوں؟ تو یہاں پر ایک اعتراض بن سکتا تھا. حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی بھی کسی کا بھی امتی کہہ سکتا تھا کہ اس میں تمہارے نبی کا کیا خاصہ ہے, تمہارے نبی کا کیا کمال ہے. اگر لوگ ہمارے نبی کے پاس جاتے تو سفارش تو ہمارے نبی بھی کرا دیتے, بخشش تو ہمارے نبی بھی کرا دیتے. اس لیے یہ اعتراض ہی ختم کر دیا گیا. سب کے پاس
محمد رسول اللہ کو عطا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ شان ہے محبوب کی. لوگوں دیکھ لو, اب کوئی نہیں کہے گا کہ ہمارے نبی کی بارگاہ میں آتے تو سفارش ہمارے نبی بھی کراتے, کیونکہ سارے نبیوں نے جواب دے دیا ہے. آخر میں حبیب کی بارگاہ میں آئیں گے, آخر میں محبوب کی بارگاہ میں آئیں گے, آخر میں کریم نبی کی بارگاہ میں آئیں گے. اللہ اللہ, اس نبی کی بارگاہ میں جس کو یتیم کا رونا بھی گوارا نہیں ہے, اس حبیب کی بارگاہ میں آئیں گے جس کو بیوہ کا رونا بھی گوارا نہیں ہے, اس حبیب کی بارگاہ میں آئیں گے جس کو کمزور کا رونا بھی گوارا نہیں ہے, اس حبیب کی بارگاہ میں آئیں گے جس سے کسی کی غربت نہ دیکھی جائے, اس محبوب کی بارگاہ میں آئیں گے جس سے کسی کی کمزوری نہ دیکھی جائے, جس سے کسی کی پریشانی نہ دیکھی جائے, جس سے کسی کی تکلیف نہ دیکھی جائے. اور آخر تو یہاں تک ہو گیا, رات بھر غم میں روتے رہے مصطفیٰ جب کسی امتی کا خیال, جب امتی کا خیال آئے تو محبوب روئے, جب امتی کا خیال آئے تو حبیب روئے. امتیوں, ہم نے محبوب کی یاد میں کتنے آنسو بہائے, ہم نے حبیب کی یاد میں کتنے آنسو بہائے ہیں. آؤ پلٹ کے آؤ, 25,000 برس گزر جائیں گے اور پھر آخر میں 25,000 برس جو گزریں گے وہ لوگوں کے حساب میں گزر جائیں گے. اب ان کا حساب ہونا ہے. اتنا طویل دن ہوگا, اتنا بڑا دن ہوگا, اتنا سخت دن ہوگا. اللہ اکبر. اس وقت میں اگر رسوا ہو گئے تو کیا ہوگا, اس وقت میں اگر ذلیل ہو گئے تو کیا ہوگا, اس وقت میں شرمندہ ہوئے تو کیا ہوگا. آج اگر کوئی بڑا جرم کرتے ہیں, بڑا گناہ کرتے ہیں نا, تو چھپنے کے لیے ہمارا اپنا مکان ہے, ہماری اپنی بستیاں ہیں. اور یاد رکھیے, قیامت میں جب مجرم بن کر جائیں گے, قیامت میں جب مجرم بن کے جائیں گے, اللہ کی بارگاہ میں جرم کے ساتھ جائیں گے. تمام نبی ہوں گے, تمام نبیوں کی امتیں ہوں گی. عزیزوں, اس وقت ہمارا حال کیا ہوگا. وہاں چھپنے کی جگہ نہیں, کوئی دیوار نہیں, کوئی درخت نہیں, کوئی سایہ نہیں ہوگا. عرش کا سایہ ہوگا, وہ بھی ان کو نصیب ہوگا جو سائے کے حقدار ہوں گے. میرے مالک, میرے مولا, میرے کریم رب, تو بڑا کریم ہے, تو بڑا رحیم ہے. الہی تو محشر میں ہمیں رسوا نہ کرنا, یہ دعا اللہ سے ہمیشہ. میرے مالک, ہمیں محشر میں رسوا نہ کرنا. جس طرح تو نے دنیا میں ہمارے عیب چھپائے ہیں, جس طرح تو نے دنیا میں ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال رکھا ہے, ہم صبح سے شام تک کتنے جرم کرتے ہیں, کتنے گناہ کرتے ہیں, کتنے ظلم کرتے ہیں. میرے مالک, تو ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہے, تو لوگوں کے سامنے ہمیں رسوا نہیں ہونے دیتا, تو لوگوں کے سامنے ہمیں ذلیل نہیں ہونے دیتا. میرے پروردگار, میرے رب العالمین, تجھ سے گزارش یہ ہے, التجا یہ ہے, میرے مالک, جیسے تو نے دنیا میں ہمیں رسوائی سے بچایا ہے, الہ العالمین کل قیامت میں بھی ہمیں رسوائی سے بچا لینا. میرے مولا, کل قیامت میں ہمیں شرمندگی سے بچا لینا. میرے مالک, کل قیامت میں ہمیں ذلیل نہ کرنا, ہمیں رسوا نہ کرنا. پروردگار, اپنے کرم سے ہمیں معاف کر کے جنت کا پروانہ عطا کر دینا. یہ دعا اپنے رب سے ضرور کیا کریں, یہ دعا اپنے پروردگار سے ضرور کیا کریں. میرے عزیزوں, جب 50,000 برس کے دن میں کھڑے ہوں گے, ایک ایک لمحہ پہاڑ کے برابر ہوگا. 12-14 گھنٹے کا دن مشکل ہو جاتا ہے. میرے عزیزوں, جب دھوپ میں تپش میں محنت کرتا انسان, کھیتی میں یا کسی اور کام میں, یہ 12 گھنٹے کا دن گزرنا نہیں چاہتا. گرمی کے موسم میں وہ 50,000 برس کا دن ہوگا. میرے بھائیوں, ہمیں اس دن میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے. اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے جگہ سے ہلنے بھی نہیں دے گا جب تک کہ اس سے اس کا زندگی کا سارا معاملے کے بارے میں سوال ہے. پسینے میں حضور فرماتے ہیں, جس کے زیادہ گناہ ہے نا, وہ اپنے پسینے میں ڈوبتا ہوگا, ہوتا زن ہوگا, ڈبکیاں لگا رہا ہوگا. میرے عزیزوں, اگر گناہوں کے سبب ہم بھی پسینے میں ڈوب گئے تو کیا ہوگا. اس لیے ایک لمحے کے لیے قبر کے بارے میں سوچا کریں, ایک لمحے کے لیے حشر کے بارے میں سوچا کریں. جو اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے نا, صرف وہی آپ کا ہے. باقی جو کھا لیا, پہن لیا, بنا لیا, وہ جو کھا گئے وہ تو لیا آپ کا, لیکن جو اللہ کی راہ میں خرچ ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے آپ کا, وہ ہمیشہ کے لیے آپ کا ہے. باقی جو جمع کر دیا, قرآن نے کہا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ, خرابی ہے اس شخص کے لیے جو کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے, غیبت کرتا ہے.
آج یہ بیماری ہمارے معاشرے میں بڑی عام ہو چکی ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فرمایا خرابی ہے، تیزی کے ساتھ اس کا مختصر ترجمہ سنا اور تفسیر بات ختم۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، فرمایا جو پیٹھ پیچھے برائی کر کے غیبت کا گناہ کر بیٹھتے ہیں ان کے لیے خرابی ہے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ الذی جمع مالا وعددا، اور ان کے لیے بھی جو مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں، مال کو گن گن کے رکھتے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، آخرت کا سوارنے کے لیے اس مال کو خرچ نہیں کرتے، جمع کر کے رکھتے ہیں۔ الذی جمع مالا وعددا، فرماتا وہ مال بھی ان کے کوئی کام آنے والا نہیں۔ آج مال کی حوث میں، دولت کی حوث میں اللہ رسول کی نافرمانی کرنے والے، اللہ اور اس کے حبیب کو بھول جانے والے، ذرا غور کرو، قیامت میں نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، اگر کام آئے گا تو نام اعمال کام آئے گا۔ اعمال اچھے ہیں تو کامیابی ہے، اور اعمال سیاہ ہو کر گئے ہیں تو بربادی ہے۔ فرماتا یحسب ان مالہ اخلدا، کیا تجھے مال بچائے گا؟ کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز یہ تجھے نہیں بچائے گا، بلکہ یہ تو روندنے والی میں ڈال دیا جائے۔ پھر خود فرماتا ہے وما ادراک ما الحطمہ، تو نے کیا جانا کیا ہے روندنے والی، تو نے سمجھا کیا ہے روندنے والی کیا ہے؟ خود فرماتا ہے سوچ روندنے والی کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ فرماتا اللہ کی آگ ہے جو بھڑک رہی ہے۔ اللہ کون ہے جو اس رب العالمین کی بھڑکائی ہوئی آگ کو بجھا سکتا ہے؟ میرے عزیزو، اس آگ کو ہمارے بس کی نہیں ہے۔ اعمال تو اتنے گندے ہیں، اعمال تو اتنے برے ہیں، صبح سے شام تک رب کی نافرمانیاں اللہ کو بھولے بیٹھے ہیں۔ رمضان کا مہینہ گزرا ہے نا، لگتا تھا کہ مسلمان ہیں، رمضان ختم، نمازی ختم، مسجدیں پھر ویسے ہی جیسے پورے 11 مہینے رہے۔ میرے پیارے بھائیوں، مسجد آباد کرو، پتہ نہیں کب روح تن سے جدا ہو جائے۔ اس حال میں اگر جدا ہو گئی کہ سر سجدے میں تھا، زبان پر رب کی پاکی تھی، سر سجدے میں تھا، کہا سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اس حال میں اگر پروردگار سے ملاقات ہو گئی تو سیدھے جنت میں چلے جائیں۔ اور اگر ناچتے گاتے اور کودتے پھاندتے اگر موت آ گئی تو اللہ کرم فرمائے تو بخش دے، ورنہ وہ موت ایسی موت نہیں ہے کہ جہنم کے عذاب سے بچا جا سکے۔ اس لیے اللہ سے ہمیشہ اچھی موت مانگا کرو، اچھی موت۔ فرماتا ہے نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی آگ ہے جو بھڑک رہی ہے، اور جس کو خالق کائنات نے بھڑکایا ہو، دنیا کے سارے سمندر نچوڑو، دنیا کے دریا اور سمندر، ندی نالے اور تالاب، سب کا پانی جمع کر لو، جس کو رب نے بہکایا ہو، جس کو رب نے بھڑکایا ہو، جس کو رب نے جس کے شعلوں کو بلند کیا ہو، اللہ کی عزت کی قسم، سارے پانی ایک طرح اور رب العالمین کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ ان پانیوں میں وہ جرت نہیں ہے، سارے سمندر سوکھ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، لیکن دوزخ کی آگ نہیں بجھے گی۔ پھر کیا فرماتا سنیں، التی تطلع علی الافئدہ، وہ تمہارے دلوں پر چڑھ جائے گی۔ اللہ انہا علیہم موصدہ، وہ بند کر دی جائے گی تم پر۔ ایک آگ ہے نا، معمولی سی آگ، اس آگ سے انگلی جل جاتی ہے نا تو ہم نے تڑپتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے لوگوں کو مچلتے بلکتے اور روتے ہوئے دیکھا ہے۔ میرے عزیزو، یہ آگ کی حیثیت اس آگ کے سامنے کچھ بھی نہیں، وہ اس آگ سے بھیانک ہے، 70 درجے زیادہ خطرناک ہے۔ یہ آگ بھی اس آگ سے پناہ مانگتی ہے۔ میرے پیارے بھائیو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب جہنمی کو جہنم میں ڈالا جائے گا نا تو جہنمی کا قد کتنا ہوگا جانتے ہیں؟ جہنمی کے بیٹھنے کی جگہ جہنم کے اندر مکہ اور مدینہ شریف کے درمیان کے فاصلے کے برابر ہوگی۔ اللہ، آپ میں سے بھی الحمدللہ کچھ لوگ مکہ مدینہ کی حاضری کر چکے ہوں گے، ہم نے بھی مکہ مدینہ کی حاضری کی ہے، اللہ قبول فرمائے۔ مکہ شریف اور مدینہ شریف کے درمیان کا 450 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوزخ میں ایک دوزخی کے بیٹھنے کی جگہ اتنی ہوگی جیسے مکہ اور مدینے کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ اور ایک داڑھ کے بارے میں ارشاد فرماتے ایک داڑھ جہنمی کی احد پہاڑ کے بارے میں۔
میرے بھائیو اتنا بڑا ہوگا اور پھر کھال اتنی موٹی کر دی جائے گی، اتنی موٹی کر دی جائے گی کہ 70 گز یا 70 ہاتھ، اللہ اکبر، چوڑی کھال کر دی جائے گی، جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جہنم کی آگ ابال کے رکھ دے گی، جلا کے رکھ دے گی، کھال ادھڑ جائے گی، کھال جسم کی ادھڑ کے گرنے لگے گی، دماغ اس طرح کھول اٹھے گا جس طرح ہانڈی ہم پکاتے ہیں نا، اس میں بھتک آتی ہے، کھولتی ہے۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو، ہم کیسے اس آگ کو، اس عذاب کو برداشت کر سکیں گے؟ اس لیے اللہ کے واسطے سدھر جاؤ، توبہ کر لو، ابھی یہ موقع غنیمت ہے، یہ موقع ہے، جب تک سانس چل رہی ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور جس دن ملک الموت سامنے آ گئے باب توبہ بند ہو جائے گا، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، پھر توبہ کرنے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں۔ ابھی توبہ کر لے بندے، ہے درے توبہ کھلا، ورنہ پچھتائے گا جب پانی گیا سر سے اتر، پھر ہوتے لگنے کے سوا کوئی چارہ باقی نہیں رہے گا۔ نار اللہ الموقدہ، اللہ فرماتا وہ اللہ کی آگ جو بڑک ہے، التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم موصدہ، وہ تم پہ بند کی جائے گی، فی عمد ممددہ، وہ لمبے لمبے ستونوں میں تم پر بند کر دی جائے گی۔ میرے بھائیو، دوزخ سے نکلنا اگر اللہ کرم فرما دے، فضل فرما دے محبوب کے صدقے میں، تو دوزخ کی آگ میں جا کر عذاب سہ کر اگر رب کرم فرما دے تو جہنم سے نکال کے اللہ جنت میں داخل فرما دے گا، اور اگر اللہ نے سخت پکڑ فرمائی تو پھر جہنم سے نکلنے کی گنجائش باقی نہیں ہے۔